وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قیامت، اور آج 1 سے 4 تک کا مضمون ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج اس کا دوسرا حصہ ہے. لیکن آج کا موضوع کیا ہے؟ یوم قیامت کیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی ہرگز اکٹھا نہ کریں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ اور پوروں تک کو درست کر دیں. سامعین کرام، سورہ قیامت ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے مضامین کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں جو گزشتہ سبق تھا وہ میں نے آپ کو اس کا نزول کا وقت اور اس کا پس منظر تھوڑا سا آگاہ کیا تھا. بہرحال آج آغاز کرتے ہیں پہلی آیت سے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، یہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں یوم قیامت کی. اب یوم قیامت کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اور عقل استعمال کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم عقل افلا تعقلون، کہ تم سوچو فکر کرو. تو انسان آپ دیکھیں نا، عام طور پہ دیکھیں یہ مضمون بالکل میں یعنی ابتدائی لیول پہ میں بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی عالمانہ تقریر نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. جب عالمانہ تقریر نہیں ہے اور عامیانہ تقریر ہے، عام لوگوں کے لیے، عامیانہ مطلب عام لوگوں کے لیے، تو پھر آپ کو زیادہ ذہن پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو میں الفاظ آپ کو کہہ رہا ہوں اس پر آپ غور کرتے جائیں. اب قیامت کا دن جو ہے ہمارا، تو جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہمارا تو اس پہ یقین نہیں ہے اور نہیں آتا. تو اب یہ ہے نا کہ یوم قیامت، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یوم قیامت کو اگر آپ تسلیم نہیں کرتے تو آپ کو پھر دین اسلام کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے.
یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور آج جس طرح ہم بیگانہ ہیں فہم قرآن سے، اور قرآن کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے ترک کر دیا ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت 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 افسوسناک بات ہے. ہم ترک قرآن کے مجرم ہیں، اور ترک قرآن اگر ہم نے کر بھی لیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے. سامنے کرام یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں ترک قرآن کر کے، یا اسلام کو ہدایت، اسلام کو دین ہدایت کے طور پر نہ قبول کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کامیاب زندگی گزاریں گے. یہ ایسا ہے، ایسا لوگ سوچتے ہیں، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں میں سے ایک انسان ہوں، اور مجھے بھی معلوم ہے کہ انسان کیسے سوچ رہا ہے. انسان آج کا مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ قرآن کی طرف متوجہ ہونے میں، خالص اللہ کو مقصد حیات بنانے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی صورت میں میرا نقصان ہوگا. میں دنیا سے، یہ سوچتا ہے میں دنیا سے کٹ جاؤں گا. یہ سوچتا ہے آخرت پر تو اس کا یقین نہیں ہے، اور یہ سوچتا ہے، ایسا یقین ہے اس کا کہ دین پر کامل عمل کرنے سے میں دنیاوی لحاظ سے پیچھے رہ جاؤں گا. اس لیے وہ قرآن کو اس نے اس لیے ترک کر دیا ہے آج کا مسلمان. اور یہ کوئی سال 2 سال صدی کی بات نہیں ہے، صدیوں کی بات ہے کہ مسلمان نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. اس کے حسن قرات کے آپ مقابلے کروا لیں، لوگوں سے نعتیں پڑھوا لیں، اور نعتوں پہ جھوم کے جو رو کے جو ہے اپنا برا حال کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ان دونوں چیزیں جو ہیں، یہ میں اس کی خرابی نہیں بیان کر رہا، لیکن آپ نے اسلام کو قرات تک محدود کر دیا ہے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک نسخہ کیمیا ہے، ایک نسخہ شفا ہے، شفاء للصدور ہے. آپ نے اس کو بجائے اس کے کہ اس کو آپ سمجھتے، اس پر آپ تدبر کرتے، اس پر آپ تفکر کرتے، اس میں آپ تعقل سے کام لیتے، آپ نے اس کو صرف ناظرہ تک محدود کر دیا ہے، اور اپنے آپ کو بھی آپ نے بھلا دیا ہے. دیکھیں، قرآن کو وہ شخص بھلاتا ہے یہ کتاب ہدایت کے طور پہ جو اپنے آپ کو بھول چکا ہو. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. وہ شخص جو اپنی معرفت رکھتا ہے وہ کبھی قرآن کو نہیں بھلا سکتا. جو بیمار شخص ہے وہ کبھی اپنی دوائی سے غافل نہیں ہو سکتا. جو بیمار شخص ہے وہ کبھی اپنی دوائی سے غافل نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا کس طریقے سے مریض جو ہے وہ الرٹ رہتا ہے. خاص طور پہ اینٹی بائیوٹک آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ باقاعدگی سے لینے چاہیے. تو بیمار شخص جو ہے وہ باقاعدگی سے اپنی دوائی کھاتا ہے، بالکل کھانا وانا کھا کے لاؤ بھائی میری دوائیاں. تو بہرحال ایک بہت ایک خطرناک صورتحال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ایک خطرناک، ایک افسوسناک اور ایک شرمناک صورتحال ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس میں اصل اب ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اب آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکیں گے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اپنے آپ کو اگر آپ نے بھلا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے مولا کو، اپنے اللہ کو بھلا دیا. جب آپ اپنے مولا کو بھول گئے تو ہر چیز کے بھلانے کے آپ مرتکب ہوں گے، اور وہ ہم نے کیا ہوا ہے. اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت تو نہیں ہے. آج دیکھ لیں گھر میں جو بیگم صاحبہ رہتی ہیں وہ ٹوٹلی دین، یعنی دین کے خلاف عمل کرتی ہے. آج کی عورت جو ہے یا آج کا مرد جو ہے، یہ صرف عورت کی بات نہیں ہے، اور یہ ٹوٹل معاشرہ آج مرضی کی زندگی، من چاہی زندگی گزار رہا ہے. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے علامہ
علامہ کا مطلب وہ دین کے عالم میں نہیں کہہ رہا، علامہ جو اپنے آپ کو یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ ڈاکٹر ہے، اور یہ انجینئر صاحب ہیں، اور یہ ایم پی اے ہے، یہ ایم این اے ہے، باقی عہدے اوپر کے آپ خود گن لیں ورنہ وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ چلیں، تو یہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، کامیابی کیا ہے، ہم جانتے ہیں دنیا میں ترقی کیسے کی جاتی ہے، دولت، عزت، شہرت۔ کہتے ہیں تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے دولت، عزت اور شہرت۔ بہت ایک میں کہہ رہا ہوں کہ تاریکی اور جہالت کا دورہ ہے، اور اس ماحول میں اور آپ رہ رہے ہیں، تو دیکھیں اور لوگوں کی فکر کرنے سے سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی۔ ہمیں خود روشنی کی ضرورت ہے، اور ہمیں خود آگ کے عذاب سے نجات کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں۔ جن لوگوں نے، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے وہ ضرور عذاب جہنم کا شکار ہوں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ قرآن کی مصدقہ بات ہے۔ جنت اور دوزخ کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے بتا دیا ہے کہ جنت میں کون جائے گا۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعدت للمتقین ذالک مثوى الذین اتقوا، ایسی کوئی آیت ہے کہ ذالک مثوى الذین اتقوا ومثوى الکافرین النار۔ یہ جنت جو ہے، او کما قال، ایسے میں کہہ رہا ہوں کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جنت کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ جزا ہے، یہ ٹھکانہ ہے، مثویٰ ٹھکانے کو کہتے ہیں، یہ متقیوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو کافر ہیں، کافر کا مطلب کیا ہے؟ یہاں میں اکثر یہ کہتا ہوں نا کہ جو الفاظ میں کہہ دوں پھر آپ کو اس کے غلط معنی آپ لے لیتے ہیں۔ کافر مطلب ناشکرا، کافر کا مطلب نعمت کو ضائع کرنے والا، نعمت سے انکار کرنے والا۔ کافر ناشکرا کون؟ جو نعمت کو بے جا استعمال کرے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے دی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا جو ہے اس کا الٹ ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے بس، اور دنیا تو بس، تو پھر آپ دنیا ہی آپ کا مقصود و محبوب و مطلوب بن گیا ہے، جیسے کہ آج ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یا اس میں لمبے چوڑے دلائل کی تو ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت میں تو ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا والے ہیں، ہم اللہ والے تو نہیں ہیں۔ حکم ہمیں کیا ہے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب والے، اللہ والے بن جاؤ۔ ہم اللہ والا بننے کے لیے تو تیار نہیں ہیں۔ بہرحال میں یوم قیامت کی بات کر رہا تھا سامعین کرام کی، یوم قیامت پہ تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا ہمیں، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، اور اس کا یعنی ہم لوگ جو ہیں اس عقیدے کے معترف نہیں ہیں، یعنی یہ عقیدہ یہ اس پر ہمارا یقین نہیں ہے یوم قیامت پر۔ یوم قیامت کیا ہے؟ یوم الدین ہے، یوم جزا ہے۔ یوم جزا کو اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کو تو ہر کام میں آپ محتاط ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں، آپ سارا وقت اللہ کی یاد میں گزاریں گے، اللہ کے لیے گزاریں گے، اللہ کی وجہ سے گزاریں گے، اگر آپ یوم آخرت کے ماننے والے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو بات پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نہیں ہیں اللہ کے یعنی یوم آخرت کے ماننے والے، تو آپ اصل میں ہر چیز کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کا جو لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں
کہ قرآن میرے لیے ہے، یہ قرآن کی آیات میرے اور آپ کے لیے ہیں، یہ آج کے لیے ہے، یہ کل کے لیے بھی تھا، آج کے لیے بھی ہے، اور آئندہ کل کے لیے بھی روز قیامت تک یہ ایک کتاب ہدایت ہے۔ بہرحال یوم قیامت کی میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام، اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یوم قیامت کے انکار کرنے والوں کی جو ہے تردید ہے اس صورت میں، اور یوم قیامت کی علامات بیان کی گئی ہیں، اور یہ میں آپ کو اس صورت کا تھوڑا سا بریف یعنی مختصر آپ کو، آیات تو یعنی میرے سامنے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بریف یعنی اس صورت میں ہے کیا دوبارہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اس میں ایک تو عقید آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ تھوڑی سی توجہ سے یہ بات سنیں۔ اس صورت میں سورہ قیامت جس کی 40 آیات ہیں، تو اس میں بنیادی مضمون جو ہے موضوع روز قیامت ہے، اور یہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یوم آخرت ہے، اور یہ بات بھی میں مکرر بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ آپ دیکھ لیں، اور میں آپ کو زیادہ آسانی کر دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا یوم قیامت پر ایمان ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو آپ جنتی نہیں ہیں، اور اگر ہے تو پھر آپ جنتی ہیں۔ بس یہ میں نے مختصر طور پہ بتا دیا، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، یعنی بعض اوقات میں آپ کو کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہوں نا، فری ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا یوم قیامت پر ایمان یقین ہے، تو اب آپ دیکھ لیں اپنے دنیا میں رہنے کے جو آپ کا منصوبہ ہے، کیا آپ دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ دنیا کے جو نقصان ہے اس کو اصل نقصان جانتے ہیں؟ یعنی یہ آپ اپنے آپ سے اندازہ لگائیں، آپ کے خواب جو ڈریمز ہوتے ہیں وہ کیا ہے، یہ بھی آپ خود دیکھ لیں۔ ایک اچھی زندگی گزارنا دنیا کی، یہ اگر آپ کا ڈریم ہے، یہ ایک خواب ہے، آپ اچھے مکان، اچھی وہ کہنا ہے اچھا کھانا، اچھا رہنا اور اچھا پہننا، کھالے پیلے جیلے والی بات ہے نا، اگر آپ یہی سوچے ہیں دنیا کی، میں آپ کو مختصر طور پہ بتاؤں، آپ اپنی سوچوں کا جائزہ لیں کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ ساری سوچیں دنیا کی ہیں۔ آپ اپنے مسائل کا تجزیہ کریں جو بھی آپ کے سامنے زندگی کے اس وقت، ظاہر ہے کہ ہر شخص کے کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ شخص جتنا بھی اونچا عہدے پہ کیوں نہ ہو، جتنا بھی مالدار ہو، جو بھی ہو، چاہے وہ ایک ریڑھی بان ہو جس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، یا کوئی بھی بڑا عہدے والا ہے۔ اب اس کو دیکھنا ہوگا کہ میرے مسائل کا تعلق، یعنی جو زندگی میں اس کے درپیش مسائل، اس کا تعلق دنیا سے ہے تو یہ دنیا دار شخص ہے، اور دنیا دار جہنمی ہے۔ یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں، دنیا دار جہنمی ہے۔ جو اللہ والا ہے اس کے مسائل کم از کم دنیا نہیں ہوگی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں وہ کروں تو پھر آپ کو اللہ والا بننا ہوگا، اور پھر وہ اس کا الگ طریقہ کار ہے، وہ تو اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ میں صرف یوم قیامت کی بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ ٹیسٹ لکھ کے دے رہا ہوں کہ بھئی آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ اگر آپ کے جو مسائل ہیں اس کا تعلق دنیا سے ہے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ مکان دے دے، یا اللہ تعالیٰ دولت دے دے، یا عزت دے دے، یا شہرت دے دے، یا اسی کے لیے آپ کوشاں ہیں، تو آپ جو ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، قرآن کے مضامین ہے۔ کوئی میں جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے
کہ میں آپ کو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بیان کروں یا اس کی رضا کے خلاف یا قرآن کے خلاف یا حدیث رسول کے خلاف، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے۔ تو میں آپ کو ٹیسٹ بتا رہا تھا، آپ دیکھ لیں، آسان ٹیسٹ ہے، آپ اپنے ذہن کا جائزہ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھیں۔ اگر آپ کی پریشانیوں کا تعلق دنیا کی پریشانیوں سے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ دنیا دار ہیں، آپ دنیا کے چاہنے والے ہیں، آپ دنیاوی مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ دنیا میں آپ آئے ہیں آخرت کی کامیابی کے لیے، اور آپ نے دنیا کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھ لیا ہے۔ میرا میاں ایسا ہے، میری بیوی ایسی ہے، میرے بچے تو بس نافرمان ہیں اور بس وہ کہنا نہیں مانتے، یا جو بھی ہے نا، اور میرا باس ایسا ہے، میری نوکری ایسی ہے، میرا کاروبار ایسا ہے، میں نے تو وہاں مکان بنانا چاہا، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا کریں۔ تو اگر آپ کے مسائل، جو بھی مسائل ہیں، درپیش مسائل ہیں، تو اگر اس کا تعلق دنیا سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا دار ہیں، آپ شکر گزار نہیں ہیں، آپ ناشکرے بندے ہیں، اور جو ناشکروں کی ٹھکانہ ہے وہ جنت نہیں ہے۔ کم از کم آپ کو یہ میں واضح طور پہ بتا دوں، بالکل واضح طور پہ آپ کو شکر گزار بندہ بننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اس کو میں نے راستہ تو بتا دیا ہے کامیابی کا، اب چاہے اس کا شکریہ ادا کرے یا اس کی ناشکری کرے۔ بہرحال بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کو آپ کو سوچنا ہوگا۔ اصل میں تو یہ دنیا کی گھٹی ہمیں اس طرح ہمارے معاشرے نے، والدین نے گھوٹ گھوٹ کے پلا دی ہے کہ ہم اب اللہ والے بننا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ والا بننا ہمارے خیال میں دنیا کے نقصان کا باعث ہے، جبکہ معاملہ اس کے الٹ ہے۔ اللہ کی دعوت کو اگر آپ قبول کر لیں، رسول اللہ پر آپ ایمان لے آئیں، رسول کی راستے پر چلنے کا عزم کر لیں، رسول کی طریقے کے مطابق، تو آپ اللہ والے ہیں یا اللہ والی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو اس راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے۔ بہرحال یہ بات پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال یوم قیامت جو ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یوم قیامت کا عقیدہ جو ہے وہ ہمارے بنیادی عقائد سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ دراصل ہمارے یوم آخرت ہمارے سامنے ہے، ہو رہا ہے۔ اعمال ایک چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس کا ایک انجام ہوتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ بڑا وسیع مضمون ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق با مقصد کی ہے اور ہر چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ اور انقلاب، قیامت کا مطلب ایک مطلب انقلاب بھی ہے۔ انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ تخت یا تختہ الٹ دیا جائے گا روز قیامت کو، یا جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ اس کائنات کا تختہ الٹ دے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو تبدیل کر دوں گا، اس زمین کو دوسری زمین سے تختہ الٹ دیا جائے گا۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کو لپیٹ دوں گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن میں آسمان کو یہ ایک تومار کی طرح لپیٹ دوں گا، جیسے کہ ہم کوئی اسٹام ہوتا ہے، کوئی کاغذ ہوتا ہے، بڑا کاغذ ہوتا ہے، اس کو طے نہیں کرتے، آپ لپیٹ دیتے ہیں اس کو، تو لپیٹنا، اس کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا۔ بہرحال دیکھیں، میں قیامت کی آپ کو بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قیامت کیا ہے؟ قیامت اصل میں ہم ہر روز ہمارے سامنے ہو رہی ہے، اعمال کے نتائج، ہماری جو زندگی گزر رہی ہے نا، سامنے کا
یہ اعمال کے نتائج پر ہمارا یقین ہے تو پھر ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو زندگی، میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پہ، ایک آپ کی اولاد ہے، مثال کے طور پہ آپ اسے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی اسکولنگ شروع کر دیتے ہیں، یہ ایک عمل ہے. آپ کو نتیجے کا انتظار ہوتا ہے. نتیجے کا دن کیا ہے کہ جب آپ کا بچہ جو ہے پڑھ لکھ کے ڈاکٹری کی ایک سند لے لے، انجینئرنگ کی ایک سند لے لے. وہ ہوتا ہے نا، یہ یونیورسٹیوں میں اکثر وہ کانوکیشن جو ہوتا ہے تو پیرنٹس کو بھی بلایا جاتا ہے اور بچے بھی ہوتے ہیں اور کتنی ایک جشن ہوتا ہے. وہ یعنی جو جزا کا دن ہے وہ کانوکیشن کا دن ہوتا ہے. اس دن دیکھیں آپ کس طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں، کتنے نئے کپڑے سلواتے ہیں اور بڑا مطلب جو حیثیت والے لوگ ہیں وہ بڑی خوشی مناتے ہیں. تو خوشیاں منائی جاتی ہیں اور آپ دیکھیں وہ تصویر آپ نے ضرور دیکھی ہوگی، وہ ٹوپیاں جو اچھال رہے ہوتے ہیں لوگ، جو ہے وہ ٹوپیاں اچھالنے، کیونکہ یہ یوم جزا ہے. اس بچے کی اسکولنگ کا 14-15 سال اس نے تعلیم کر لی، اب جو ہے اس نے ڈگری لی، کانوکیشن ہے، صدر مملکت آئے ہوئے ہیں، وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں، وہ ڈگریاں دے رہے ہیں، ڈگریاں لے لیتے ہیں، تو بچے باہر نکال کے خوشی کے مارے اپنی ٹوپیاں اچھالتے ہیں. تو یہ یوم جزا ہے، جو کانوکیشن کے دن ہے یہ یوم جزا ہے. مثال کے طور پہ ایک تاجر کو آپ لے لیں، تاجر اپنا کام شروع کرتا ہے، وہ 1 کروڑ کی سرمایہ کاری کرتا ہے، 1 سال میں اس کا سرمایہ واپس مل جاتا ہے، تو 1 سال بعد وہ جشن مناتا ہے. وہ یوم جزا ہے اس کو اس کے عمل کا بدلہ مل گیا اور وہ مزید بھی پھر کرتا ہے کام. تو اسی طرح یہ ایک ایم پی ہے مثال کے طور پہ، ایم این اے ہے، ایک شخص نے سیٹ کا انتخاب لڑا، کامیاب ہو گیا اور وزیر اعظم بن گیا. وہ جشن بناتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس کے وزیر اعظم کو تو چھوڑے، یہ جو عام لوگ ہیں ایم این اے، یہ تو جب پاس ہوتے ہیں تو ایک لمبا جلوس عام طور پہ نکالتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، بھنگڑے ڈلتے ہیں. بہرحال مضمون ابھی جاری ہے. میں آپ سے اس وقت اجازت چاہتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی ہرگز اکٹھا نہ کریں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ اور پوروں تک کو درست کر دیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.